بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المشی بالجنازۃ والصلاۃ علیہا۔ یہ ہے مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 144 ہے۔ باب المشی بالجنازہ کا معنی ہوا جنازے کے ساتھ پیدل چلنا اور جنازے کی نماز ادا کرنا۔ تو جنازے کے ساتھ پیدل چلنا یہ افضل ہے، جنازے کے ساتھ جنازے کے پیچھے چلنا یہ افضل ہے۔ اگر کوئی آدمی جنازے سے آگے چل رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اتنی دور ہو کہ اس میں شامل ہی معلوم نہ ہو۔ سواری کے پر سوار ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سواری پر سوار ہو تو پیچھے چلے یہ بہتر ہے، یعنی پیدل چلنے والوں سے پیچھے۔ اور اگر آگے وہ چلنا چاہتا ہے پھر اس کے لیے بھی یہ کہا جائے گا اتنی دور ہو کہ وہ جماعت سے معلوم نہ ہوتا۔ پیدل چلنے میں اگر کچھ لوگ اس لیے آگے چل رہے ہیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے آسانیاں فراہم کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ چل سکتے ہیں۔ جنازہ لے چلنے میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ نہ تو بہت تیزی کے ساتھ لے چلیں کہ جنازے کو ادھر ادھر سے ادھر یعنی ہر تیزی کی حرکت ہو یا اچھلے اس میں سے، اور نہ ہی بہت آہستہ آہستہ چلیں، بلکہ معتدل چال سے جنازہ لے کر کے چلیں۔ کندھے پر رکھ کر کے جنازہ لے جانا ہے، چارپائی پہ رکھا، چارپائی کندھے پہ اٹھائی، یہ بہتر ہے۔ سواری پر رکھ کر کے لے جانا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ چارپائی پر چاروں کنارے چار آدمی پکڑ کر کے اٹھائیں، یہ بہتر ہے۔ اگر کسی وجہ سے دو آدمی نے ہی اٹھایا، مثلا جہاں سے گزارنا ہے راستہ تنگ ہے تو اب بیچ میں کھڑا ہو گیا، دونوں کنارہ پکڑ لیا، پیچھے بیچ میں کھڑا ہو گیا، دونوں کنارہ پکڑ لیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اس طرح سے اطمینان کے ساتھ چار آدمی چاروں کنارہ پکڑ کر اپنے کندھے پر رکھیں اور اٹھا کر کے لے جائیں، یہ بہتر ہے۔ اس کے بہت سے فضائل و مناقب ہیں۔ 40 قدم اگر آدمی جنازے کو لے کر کے چلتا ہے، اس طور پر کہ ہر کنارے کو 10 قدم تک کندھا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ وہ 40 کبیرہ گناہ اس کے معاف فرما دے گا۔ یعنی عموماً اعمال کے ذریعہ جو گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن جنازے کو کندھا دینا، اسے لے کر کے چلنا، اس کے بارے میں صراحت کے ساتھ یہ ہے کہ 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی عبادت اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ باب المشی بالجنازۃ والصلاۃ علیہا، جنازے کو پیدل لے کر چلنے اور جنازے کی نماز پڑھنے کا باب۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرعوا بالجنازۃ، جنازہ لے جانے میں جلدی کرو، جنازہ لے جانے میں جلدی کرو۔ لیکن یاد رہے جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوڑتے ہوئے لے کر کے چلو، مطلب جنازہ لے جانے میں تاخیر نہ کرو، رکھ کر کے انتظار نہ کرو، بلکہ اٹھاؤ اور اطمینان سے لے کر کے قبرستان چلو۔ اب کیوں ایسا ہے؟ جنازے کو جلدی کیوں لے جانے کا حکم ہے؟ فرمایا فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، اگر وہ جنازہ نیک اور صالح ہے تو بہتر چیز کی طرف تم اسے آگے پہنچا رہے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ قبر اس کے حق میں بہتر ہے تو تم اسے اٹھا کر کے قبر کی طرف لے جا رہے ہو، تو گویا بہتر چیز کی طرف تم اسے آگے لے جا رہے ہو۔ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اور اگر جنازہ اس کے علاوہ ہے، یعنی نیک اور صالح نہیں ہے، مطلب وہ بد ہے، فَشَرٌ تَدْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تو وہ شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ جب جنازہ اٹھایا اب انتظار کرو،
روکے رکھو، تو گویا شر اپنے اوپر لادے ہوئے اٹھائے ہوئے ہو، تو بہتر کیا ہے کہ جلد از جلد اسے کندھے سے اتارو۔ تو معلوم ہوا کہ ایک صورت میں خود اس کا اپنا فائدہ ہے، اسے اس کے لیے بہتر جگہ تک پہنچا رہے ہو، اور دوسری صورت میں تمہارا اپنا فائدہ ہے کہ اپنے کندھے سے شر کو الگ کر رہے ہو۔ تو بہرحال یا تو نیک ہوگا یا بد ہوگا، دونوں صورتوں میں جلدی کرنی چاہیے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابی سعید قال، اور حضرت ابو سعید سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضعت الجنازۃ فاحتملها الرجال على اعناقهم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ رکھ دیا جائے تو مرد اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ مطلب کیا رکھ دیا جائے؟ یعنی جنازے کو غسل دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا اور تیار کر کے رکھ دیا گیا، تو اب اسے مرد اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي، کیونکہ اگر وہ جنازہ نیک اور صالح ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے آگے لے چلو، قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ۔ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر وہ نیک اور صالح نہیں ہوتا ہے، قالت لأہلها، تو وہ اپنے اہل خانہ سے کہتا ہے یا ویلها این تذهبون بها، ہائے جنازے کی ہلاکت۔ یہاں اصل یا ویلی کے بجائے راوی نے یا ویلہا کہا ہے تاکہ ویل کی نسبت اپنی طرف کرنا ظاہر نہ ہو۔ یا ویلہا، ہائے جنازے کی ہلاکت، جنازے کی تباہی۔ این تذهبون بها، تم اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یسمعون صوتها کل شیء الا الانسان، اس کی آواز سبھی سنتے ہیں سوائے انسان کے۔ انسان کیوں نہیں سنتے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، اگر انسان وہ آواز سن لے تو مر جائے یا بے ہوش ہو جائے۔ صعقہ کا دونوں معنی ہوتا ہے، مر جانا یا اس پر بے ہوشی کا طاری ہو جانا۔ تو فرمایا اگر انسان وہ آواز سن لے تو مر ہی جائے یا وہ بے ہوش ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آواز انسانوں کو نہیں سناتا ہے، انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات وہ آواز سنتی ہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ دو صورتیں ہیں، وہ نیک اور صالح ہے تو خود چاہتا کہ جلدی کرو، آگے لے چلو اسے، اور برا ہے تو چاہتا کہ نہ لے جاؤ، کہاں لے جا رہے ہو؟ تو جلدی لے جانے میں اس کا اپنا فائدہ ہوا، اور جلدی لے جانے میں آپ کا اپنا فائدہ بھی ہے بد ہونے کی صورت میں۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، تو جو جنازے کے پیچھے جائے تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ جنازہ رکھ دیا جائے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنازے کو دیکھ کر کے آدمی کو کھڑا ہو جانا چاہیے، اور جب جنازہ چلا جائے، دور ہو جائے تو بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں، اور جو جنازے کے ساتھ جا رہا ہے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ نیچے اتار نہ دیا جائے، ان لوگوں کو کندھے سے نیچے نہ رکھ دیا جائے۔ اب یہ کہ جنازہ دیکھ کر کے کھڑے ہونے کے بارے میں حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جنازہ دیکھ کر کے چاہیں تو کھڑے ہو سکتے ہیں اور چاہیں تو کھڑے نہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ پہلے یہ تھی کہ آپ جنازہ دیکھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لیکن بعد میں آپ بیٹھے رہتے تھے، جنازہ دیکھ کھڑے نہیں ہوتے تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ جہاں جنازہ دیکھ کر کے کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا ہے اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنازہ نیک اور صالح کا ہے تو میت کا اکرام، دوسرے نیک اور صالح کا نہیں ہے تو میت موت کی ہولناکی کا اظہار اور اس کا بیان۔ تو بہر دو صورت کھڑے ہونے کا حکم تھا،
یعنی نیک اور صالح تھا تب بھی کہ وہ معلوم ہو جائے کہ یہ اس کی تعظیم و توقیر کا اظہار ہو، اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، اور نیک اور صالح نہ ہو تو موت کی ہولناکی اور خوفناکی کا اظہار ہو کہ موت بہت خوفناک چیز ہے اور بہت کیا بھیانک چیز ہے یہ۔ لیکن احادیث میں آپ آگے خود ہی آپ پڑھ رہے ہیں کہ سرکار کا یہ عمل پہلے تھا، پھر آپ نے یہ عمل چھوڑ دیا، پھر بیٹھے رہتے تھے۔ بیٹھے رہنے میں چونکہ دونوں احتمال ہیں، جو کلمات الفاظ کے پہلے دیکھ لیجئے۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے فرمایا مرت جنازۃ فقام لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقمنا معه، ایک جنازہ گزرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے، وقمنا معه، اور حضور کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، انہا یہودیت، یہ جنازہ یہودیہ ہے، یعنی ایک یہودی کا جنازہ ہے، اس کے لیے بھی آپ نے قیام فرمایا، کھڑے ہو گئے۔ فقال ان الموت فزع، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً موت یہ گھبراہٹ کی چیز ہے، یعنی یہ خوفناک ہے، ہولناک ہے، تو اس کھڑے ہونے سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس سے دونوں باتیں معلوم ہو گئیں کہ اگر کسی مومن کا جنازہ ہوتا، کوئی صحابی رسول ہوتے تو پھر یہ سوال نہیں کرتے، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ ان کے اعزاز میں اکرام میں حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ شبہ کیوں ہوا کہ ایک یہودی کا جنازہ تب بھی کھڑے ہو گئے، تو وہاں اکرام کیا مطلب؟ تو اس کا جواب دے دیا کہ موت یہ فزعون، یعنی گھبراہٹ کی چیز ہے، تو اس کی ہولناکی بتانے کے لیے آپ نے قیام فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ باہر دو صورت کھڑے ہوتے تھے، حکم دیا پھر فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، تو جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ اب دونوں صورتوں کا حکم ہو گیا، نیک اور صالح ہے تو اس کا اکرام ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر موت کی ہولناکی کا بیان ہوگا۔ یہ بھی متفق علیہ ہے۔ وعن علی قال، اور حضرت علی سے مروی ہے فرمایا رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فقمنا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، حضور نے قیام کیا تو ہم نے قیام کیا، وقعد وقعدنا، اور حضور نے قعود اختیار فرمایا تو حضور بیٹھ گئے تو ہم بھی بیٹھ گئے۔ یعنی فی الجنازۃ، مراد کیا ہے؟ جنازے میں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت مالک و ابی داؤد، اور امام مالک اور ابو داؤد کی روایت میں ہے فرمایا قاما فی الجنازۃ ثم قعد بعد، یعنی حضور جنازے میں کھڑے ہوئے پھر اس کے بعد بیٹھ گئے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضور کا پہلے عمل یہ تھا کہ جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہوتے تھے، پھر بعد میں آپ بیٹھے رہتے تھے، ایک معنی اس کا یہ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا سمجھ میں آئے گا کہ یہ کھڑے ہونے کا حکم پہلے تھا اور بعد میں حکم منسوخ ہو گیا، اب کیا ہے؟ بیٹھے رہتے تھے حضور۔ اور ایک دوسرا معنی کیا ہے کہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد بیٹھ گئے، یعنی جب جنازہ گزر گیا اور دور چلا گیا تو آپ بیٹھ گئے۔ تو اس میں دونوں معنی کا احتمال ہے۔ ہاں نہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ قیام کرتے تھے، آپ کی آیت کریمہ تھی، پھر اس کے بعد آپ نہیں قیام کرتے تھے، یعنی بیٹھے رہتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے کا جو عمل تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا اور دوسرا عمل آپ نے اختیار کر لیا، اور جب دوسرے عمل پر مداومت معلوم ہونے لگے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے پہلا عمل ختم ہو گیا، اس طرف ہو گیا۔ ہاں کبھی ایسا ہو کبھی ویسا ہو تو کہتے ہیں یہ بیان جواز کے لیے ہے، یعنی وہ ضروری نہیں ہے، چاہے تو کھڑے بھی ہو سکتے ہیں چاہے نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دو باتیں کہی نا کہ قاما ثم قعد بعد، پھر اس کے بعد کیا آپ نے بیٹھنا اختیار کر لیا، یعنی آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو اسی لیے جو کہا کہ کھڑے ہونا چاہیں تو کھڑے ہو سکتے ہیں اور بیٹھے رہنا چاہیں یہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور کا عمل دونوں ہے، اور جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے اس میں دونوں احتمال ہے۔ تو اس لیے اب یہ اتنا تو کلیئر ہو گیا کہ وجوب نہیں رہا،
حضور کے دونوں عمل سے یہ تو ظاہر ہو گیا کہ وجوب نہیں رہا، لیکن کھڑے ہونا منع ہو گیا، یہ لازم نہیں آتا اس سے، چونکہ احتمال دونوں ہے اس میں نا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، وکانا معہ حتی یصلی علیہ، اور وہ اس کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس کی نماز ادا کر لی گئی، ویفرغ من دفنہا، اور اس کے دفن سے فراغت ہو گئی، ان لوگ فارغ ہو گئے، فإنہ یرجع من الاجر بقیراتین، تو وہ شخص 2 قیرات اجر کے ساتھ واپس لوٹتا ہے۔ اب ایک قیرات کا حال کیا ہوتا ہے؟ کل قیرات مثل احد، ایک قیرات احد کے مثل ہوتا ہے، یعنی اجر و ثواب والا قیرات، ورنہ جو قیرات عام طور بولا جاتا ہے وہ 24 حصے میں سے ایک حصہ ہوتا ہے صرف، لیکن وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ وہ اجر و ثواب کا 2 حصہ لے کر کے لوٹتا ہے، اور اس کا ایک حصہ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ ومن صلی علیہ ثم رجع، اور جس نے نماز جنازہ پڑھ لی پھر واپس آ گیا، قبل ان تدفن، تدفین سے پہلے، فإنہ یرجع بقیرات، تو وہ ایک قیرات کے ساتھ واپس لوٹتا ہے، یعنی اسے ایک حصہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ متفق علیہ، یہ متفق علیہ ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ 2 عمل ہے، اس کے لیے 2 اجر و ثواب ہیں، ایک جنازہ پڑھنے کا اور تدفین میں شرکت کا۔ جنازہ پڑھ کے لوٹ آیا 1 اجر ملے گا، تدفین میں شامل ہوا تب واپس ہوا 2 اجر ملے گا اسے۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى للناس النجاشی اليوم الذي مات فيه، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کے مرنے کی خبر دی اسی دن جس دن اس کا انتقال ہوا۔ نجاشی یعنی حبشہ کا بادشاہ۔ وخرج بهم الى المصلی، اور حضور صحابہ کو لے کر کے نماز پڑھنے کی جگہ تشریف لے گئے، فصف بہم، اور صف بندی کی، وکبر 4 تکبیرات، اور 4 تکبیریں آپ نے کہیں، یعنی نماز جنازہ پڑھی اور اس میں 4 تکبیریں آپ نے کہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نماز جنازہ پڑھی۔ شافعی کے یہاں یہی معمول بھی ہے۔ احناف کے یہاں یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ جنازے کے لیے یہ نماز جنازہ کی ضروری ہے کہ جنازہ امام کے سامنے۔ تو اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حجابات اٹھا دیے گئے اور جنازہ آپ کے سامنے تھا، اور جنازہ امام کے سامنے ہو، امام دیکھے یہ کافی ہے، مقتدی دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اگرچہ تمام صحابہ کرام نہیں دیکھ رہے تھے تو ان کا دیکھنا ضروری ہی کب ہے، اس لیے یہ نماز جنازہ آپ نے ادا فرمائی۔ اور دوسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیات سے ہے یا اس نجاشی کی خصوصیات سے کہ اس کا جنازہ آپ نے اس طرح ادا فرمایا، اس لیے اس پر قیاس کرتے ہوئے حکم لگانا کہ غائبانہ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے۔ وعن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال، حضرت عبد الرحمن ابن ابو لیلہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کانا زید بن ارقم یکبر علی جنائزنا 4، حضرت زید ابن ارقم ہمارے جنازوں پر 4 تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ 5، انہوں نے ایک جنازے پر 5 تکبیریں پڑھی۔ فَسَأَلْنَاهُ، تو ہم نے اس بارے میں ان سے پوچھا، فَقَالَ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُكَبِّرُهَا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 تکبیر بھی کہتے تھے۔ تو حضور کے معمولات میں سے 4 تکبیر کہنا یہی اکثر ہے اور یہی آخر عمل ہے، اور کم طور پر یا پہلے یہ
4 سے زائد تکبیریں کہنا بھی ثابت ہے۔ تو جو آخر عمل ہے اور اکثر ہے اسی کے لحاظ سے حکم دیا جاتا ہے کہ 4 تکبیریں جنازے میں کہی جائیں۔ خود اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بھی اکثر عمل یہ تھا کہ 4 تکبیریں کہتے تھے، کبھی 5 بھی کہا، تو ممکن ہے یہ بتانے کے لیے 5 تکبیریں کہی ہوں تو سرکار نے ایسا بھی عمل فرمایا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وان طلحہ بن عبداللہ ابن عوف، اور طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف سے مروی ہے، فرمایا صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ فاتحۃ الکتاب۔ حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی تو انہوں نے سورہ فاتحہ کی قرات کی، نے سورہ فاتحہ پڑھا۔ فقال لتعلموا انها سنۃ، اور انہوں نے فرمایا یہ میں نے اس لیے پڑھا ہے تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ معنی کیا سنت کا؟ وہی طریقہ جو دین میں رائج ہو، جو چلا جاتا ہو، اسے اختیار کیا جاتا ہو۔ سورہ فاتحہ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے بطور دعا تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں قرات نہیں کرنی ہے، اس لیے کوئی قرات کے طور پر پڑھے تو یہ منع ہے۔ ہاں دعا میں اور بھی ساری دعائیں پڑھے، دعا ہی پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن عوف بن مالک قال، اور حضرت عوف بن مالک سے مروی انہوں نے فرمایا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فحفظت من دعائہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز ادا فرمائی تو میں نے حضور کی دعا محفوظ کر لی، جو حضور دعا کر رہے تھے اسے میں نے یاد کر لیا۔ وہو یقول، حضور فرما رہے تھے اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، وارحمہ، اس پر رحم فرما، وعافہ، اسے عافیت عطا فرما، وعف عنہ، اسے معاف فرما، واکرم نزلہ، اور اس کی ضیافت کو بہتر بنا۔ نزل کہتے ہیں جو مہمان کے سامنے پیش کیا جائے کھانے پینے کے لیے۔ ووسع مدخلہ، اور اس کے مدخل کو کشادہ فرما۔ وغسلہ بالماء والثلج والبرد، اور اسے پانی، برف اور اولے سے دھل دے، یعنی ہر طرح سے آرام پہنچائے اسے۔ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اور اسے گناہوں سے ستھرا کر دے، کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سے تو نے سفید کپڑے کو آلودگی سے ستھرا کیا ہے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اور اسے بدلے میں وہ گھر عطا فرما جو اس کے گھر سے بہتر ہو۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اور بدلے میں وہ اہل عطا فرما جو اس کے اہل سے بہتر ہو۔ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اور ایسی بیوی عطا فرما جو اس کی بیوی سے بہتر ہو۔ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل فرما۔ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اسے عذاب قبر سے بچا لے۔ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور عذاب نار سے بچا لے۔ وفی روایت وقیہ فتنۃ القبر وعذاب النار، اور ایک روایت میں ہے حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اسے قبر کے فتنے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ قال، یہ راوی یعنی حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں حتی تمنیت ان اکون انا ذالک المیت، یعنی حضور کی دعائیں سن کر کے میں نے تمنا کی، یہاں تک کہ میں نے یہ آرزو کی، تمنا کی کہ میں ہی وہ مرنے والا ہوتا تو حضور میرے حق میں یہ دعائیں فرماتے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے، اور جتنی دعا بندہ کر سکتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہے وہ سب کرے۔ اس کے لیے کوئی خاص دعا ہی لازم نہیں ہے۔ وعن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن ان عائشۃ لما توفی سعد بن ابی وقاص قالت، اور حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص کی وفات ہوئی تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ادخلوا بہ المسجد حتی اصلی علیہ، انہیں مسجد میں داخل کرو تاکہ میں نماز جنازہ پڑھ لوں۔ فانکر ذلک علیہا، تو ان پر اس بات کا انکار کر دیا گیا، یعنی منع کر دیا گیا کہ جنازے کو مسجد میں نہیں لایا جائے گا۔ فقالت، تو انہوں نے فرمایا واللہ
لقد صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن بیضاء فی المسجد سہیل و اخیہ. انہوں نے فرمایا بخدا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹے سہیل اور اس کے بھائی سہل کی نماز جنازہ مسجد میں ادا فرمائی. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں نماز جنازہ ادا فرمائی ہے. تو اب گویا مسجد میں نماز جنازہ ہو جانی چاہیے، لیکن حکم کیا دیتے ہیں ہم کہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ مکروہ ہے. چاہے جنازہ مسجد میں رکھا ہو اور مصلی بھی مسجد میں ہو، یا جنازہ مسجد میں رکھا ہو مصلی باہر ہو، یا مصلی مسجد میں ہو جنازہ باہر ہو، بہر صورت یہ اجازت اس کی نہیں دیتے ہیں، منع ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی حدیث میں صحابہ کرام نے صاف انکار کر دیا. صحابہ کے ساتھ تابعین بھی تھے، وہ بھی اس میں شامل رہے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ سرکار کا وہ پہلا عمل تھا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھی آپ نے، اور بعد میں حکم منسوخ ہو گیا اور صحابہ اور تابعین کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ خود ان کے کہنے کا بھی لحاظ نہیں کیا اور انکار کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے اجازت نہیں ہے. وعن سمرہ بن جندب قال، اور حضرت سمرہ ابن جندب سے مروی ہے، فرمایا صلیت وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ ماتت فی نفاسها فقام وسطها یا وسطها، سین کے سکون کے ساتھ بھی اور سین کے زبر کے ساتھ بھی. حضرت سمرہ ابن جندب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کی نماز پڑھی جس عورت کا نفاس کی حالت میں انتقال ہو گیا تھا. تو حضور اس کے وسط میں کھڑے ہوئے. اب وسط میں کھڑے ہوئے کہاں کھڑا ہونا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا مذہب اس بارے میں یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے آدمی کہاں کھڑا ہوگا؟ اس کے سینے کے مقابل. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں یہ ہے کہ اگر مرد ہو تو سینے کے مقابل کھڑا ہوگا، عورت ہو تو اس کے پیٹ کے بعد جو عجیزہ کہتے ہیں جسے یعنی سرین کا حصہ ہوتا ہے وہاں کھڑا ہوگا الگ الگ. تو اس میں ہے وسط. تو وسط کا اطلاق کبھی کبھی کمر کے لیے ہوتا ہے، وہ درمیان میں حصہ معلوم ہوتا ہے نا. تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور وہاں کھڑے ہوئے، تو اس کا مطلب جو عورت کے تعلق سے وہ کہتے ہیں وہ زیادہ مناسب ہے، یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے نا. دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ وسط سینے کے پاس کھڑا ہونا یہی حقیقت میں وسط ہے. یہ کیسے وسط ہوگا؟ وہ اس لیے کہ سینے سے اوپر دونوں ہاتھ ہیں اور سر ہے، اور سینے سے نیچے پیٹ ہے، دونوں ٹانگیں ہیں. تو وسط کہاں ہوا؟ وہ سینے کا حصہ. اس لحاظ سے وسط جو ہے یہ سینے کا حصہ ہوا. کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب ہاتھ مقابل نہیں ہے، ایسے کرنے میں معلوم ہو رہا کہ یہ ہے ہاتھ جہاں ہے وہ سینے سے اوپر ہے نا. ہاں تو پورے کو شامل کر رہے ہیں نا. تو سینے سے ادھر دونوں ہاتھ ہیں اور سر ہے، اور سینے سے نیچے پیٹ ہے اور دونوں ٹانگیں ہیں. تو اس لیے وسط ہوا وہی. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. وعن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبر دفن لیلا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا جسے رات کے وقت دفن کیا گیا تھا. فقال متى دفن، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسے متى دفن هذا، اسے کب دفن کیا گیا، یعنی جو اس قبر کے اندر ہے اسے کب دفنایا گیا. قالوا البارحة، صحابہ نے عرض کیا بس گزشتہ رات، جو رات گزری ہے اسی میں دفن کیا گیا. قال افلا آذنتمونی، تو تم لوگوں نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کیا؟
کیا تم لوگوں نے مجھے اطلاع نہیں کی؟ تو استفہام کے طور پر ہوتا ہے، مطلب کیا ہے؟ اطلاع کیوں نہیں کیا؟ لفظی معنی کیا؟ افلا آذنتمونی، تو کیا تم لوگوں نے مجھے خبر نہیں کی؟ قالوا دفناہ فی ظلمۃ اللیل، صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے اسے رات کی تاریکی میں دفن کیا، فکرہنا ان نوقظک، تو ہم نے آپ کو بیدار کرنا ناپسند کیا، ہمیں آپ کو بیدار کرنا اچھا نہیں لگا، اس لیے ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ فقام، تو حضور کھڑے ہوئے، فصففنا خلفہ، اور ہم نے حضور کے پیچھے صف لگائی، فصلی علیہ، تو حضور نے اس کی نماز پڑھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ ہم کیا حکم دیتے ہیں یا آپ کیا حکم دیں گے کہ جب ایک بار نماز جنازہ ادا کر لی گئی اور اس کے اولیاء اس میں شامل رہے تو اب دوبارہ نہیں پڑھ سکتے، اور یہاں تو معلوم ہو رہا ہے نا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے کہ مراد کیا ہے اس سے؟ استغفار اور دعا، یعنی صلی اللہ علیہ سے مراد کیا ہے کہ حضور نے اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، دعائے خیر فرمائی اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ کہیں کہ صف بندی ہوئی اور اس کے بعد نماز پڑھی تو اس کا مطلب ہے نماز جنازہ ہی پڑھی، حالانکہ یہ مستلزم نہیں ہے۔ بھائی صحابہ نے سمجھا شاید نماز پڑھیں گے، سب لگا لی، حضور نے دعا کیا، صحابہ نے آمین کیا، بات ختم، امن کا بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر یہ مان کے چلیں کہ صف بندی ہوئی اور نماز جنازہ ہی ادا فرمائی تو یہ کہا جائے گا کہ یہ سرکار کی خصوصیات سے ہے، اس لیے ہم پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہاں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہے، تو اس کا حق ادا کر دیا گیا، دوبارہ کیا حاجت ہے اس کی، کیا ضرورت ہے اس کی؟ رہی بات دعا کرنے کی، دعا ہمیشہ آپ کرتے رہیے۔ اسی لیے جب اولیاء کے علاوہ دوسرے لوگ پڑھ لیتے ہیں تو ایک کا حق تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو اولیاء کا حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اختیار ہوتا ہے کہ پڑھ لیں وہ، اور اولیاء بھی شامل رہتے تو نہیں پڑھ سکتے۔ وعن ابی ہریرہ ان امرأۃ سوداء کانت تقم المسجد، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک سیاہ عورت، کالی کلوٹی عورت جو مسجد صاف کیا کرتی تھی، اور شابن، یہ راوی کو شک ہے کہ وہ خاتون تھی یا کوئی نوجوان تھا، ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے نہیں دیکھا، یعنی جو خاتون صفائی کرتی تھی آپ نے اسے نہیں دیکھا، فسأل عنها او عنہ، تو حضور نے اس خاتون کے بارے میں یا اس نوجوان کے بارے میں پوچھا، یعنی صفائی کرنے والی خاتون تھی تو ان کے بارے میں پوچھا، اگر وہ مرد تھا تو مرد کے بارے میں پوچھا۔ یہ راوی کا شک ہے وہ کون تھا، عورت تھی یا مرد تھا۔ فقالوا ماتا، تو صحابہ نے عرض کیا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ قال افلا کنتم آذنتمونی، حضور نے فرمایا تو تم لوگوں نے مجھے خبر نہیں کی۔ قال فکأنہم صغروا امرہا او امرہ، کہتے ہیں خبر کیوں نہیں کی، مجھے کیا ایسا لگتا ہے کہ صحابہ نے اس خاتون کے مسئلے کو یا اس شخص کے مسئلے کو معمولی جانا، چھوٹا قرار دیا کہ ایک جھاڑو لگاتا تھا، صاف کرتا تھا، اگر اس کا انتقال ہو گیا اب کیا حضور کو اطلاع دینے جائیں، اس کے لیے زحمت دینے کیا جائیں، تو اسے معمولی جانا، اس کے مسئلے کو چھوٹا سمجھا۔ فکأنہم صغروا امرہا، تو گویا انہوں نے اس عورت کے معاملے کو چھوٹا سمجھا، خیال کیا، یا اس مرد کے معاملے کو چھوٹا قرار دیا۔ فقال دلونی علی قبرہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کی قبر کا پتہ بتاؤ۔ فدلوه، تو صحابہ نے پتہ بتا دیا۔ فصلی علیہا، تو حضور نے نماز پڑھی۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا ان هذه القبور مملوۃ ظلمۃ علی اہلها، یقیناً یہ قبریں اہل قبر پر تاریکی سے بھری ہوتی ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِهِ عَلَيْهِمْ،
اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان قبروں کو ان کے لیے روشن فرما دیتا ہے میرے ان پر نماز پڑھنے کے ذریعہ یا میری ان پر دعا کرنے کے ذریعہ۔ یہاں بھی وہی سارے احتمالات ہیں کہ صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ دعا کرنا۔ متفق علیہ و لفظہ لمسلم، یہ حدیث متفق علیہ ہے اور لفظ امام مسلم نے جو نقل کیے ہیں وہی ہے۔ وعن قریب مولا ابن عباس ان عبد اللہ ابن عباس انہ مات لہ ابن بقدید۔ قریب جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے آزاد کردہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ ان کا ایک بیٹا مقام قدید یا مقام عسفان میں انتقال کر گیا۔ تو قدید بھی جگہ کا نام ہے، عسفان بھی جگہ کا نام ہے۔ فقال یا قریب، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا قریب انظر مجتمع لہ من الناس، دیکھو اس کے لیے جو لوگ جمع ہوئے ہیں، یعنی باہر جاؤ دیکھو ان لوگوں کو جو اس کے لیے جمع ہوئے ہیں، یعنی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جو آئے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں فخرجت، میں باہر نکلا، فاذا ناس قد اجتمعوا له، تو بہت سے لوگ ان کی نماز جنازہ کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ فاخبرته، تو میں نے انہیں خبر دی، بتا دیا کہ بہت سے لوگ ہیں۔ فقال، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تقول ہم 40، کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ 40 لوگ ہیں؟ مطلب جو تم نے دیکھا ہے وہ 40 ہوں گے یا زیادہ اس سے ہوں گے؟ تم کہہ رہے ہو کہ 40 ہیں؟ قال نعم، انہوں نے کہا جتنے دیکھ کے آئے ہیں وہ 40 یا اس سے زیادہ ہی ہیں۔ قال اخرجوہ، تو فرمایا اس بچے کو باہر نکالو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فیہ، جو مسلمان مرد بھی انتقال کر جائے پھر اس کے جنازے پر 40 آدمی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ان کی سفارش قبول فرما لیتا ہے۔ تو گویا انتظار کیا وہی کہ 40 لوگ کم سے کم آ جائیں، وہ نماز جنازہ میں شامل رہیں گے، تو چونکہ جنازے میں ہوتا کیا، دعا کی جاتی ہے مغفرت کی، یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا اور مغفرت ہو جائے گی۔ اب اس کی حکمت میں بعض نے یہ بھی کہا کہ جہاں بھی 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں تو ان میں کوئی اللہ کا نیک بندہ یا اللہ کا ولی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کی دعائیں رد نہیں فرماتا، تو اس لیے 40 لوگ ہیں، اب یہ کہا جا سکتا ہے اتنے لوگوں نے دعائیں مغفرت کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، بخش دے گا اسے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون 100 کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مرنے والا ایسا نہیں جس پر مسلمانوں کی ایک جماعت، ایک ایسی جماعت نماز پڑھے جن کی تعداد 100 کو پہنچتی ہو، سب کے سب اس کے لیے دعا کریں، سفارش کریں مطلب دعا کریں، مگر یہ کہ ان کی دعا اس کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ تو ظاہر بات ہے جب 40 کے بارے میں مژدہ ہے، جب یہ 100 رہیں گے تو بدرجہ اولا قبول کر لی جائے گی۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی فرمایا مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا، صحابہ کرام کا ایک جنازے کے پاس سے گزر ہوا، فاثنوا علیہا خیرا، تو صحابہ نے اس کی تعریف کی، فاثنوا علیہا خیرا یعنی اس پر بہتری کو بیان کیا، اس کی تعریف کی، اس کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ ثم مروا باخرى، پھر ان کا گزر دوسرے جنازے کے پاس سے ہوا،
فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، تو صحابہ کرام نے اس کے شر کو بیان کیا. فقال وجبت، حضور نے فرمایا واجب ہو گئی. فقال عمر، حضرت عمر فاروق اعظم نے سوچا کہ دونوں بار حضور نے فرمایا وجبت، واجب کیا چیز آخر واجب ہو گئی؟ تو پوچھا ما وجبت، کیا چیز واجب ہو گئی؟ فقال ھذا اثنیتم علیہ خیرا، یہ شخص جس کی بھلائیوں کو تم سب نے بیان کیا ہے، فوجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. وھذا اثنیتم علیہ شرا، اور یہ جس کے شر کو تم لوگوں نے بیان کیا ہے، فوجبت لہ النار، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. انتم شہداء اللہ فی الارض، تم سب روئے زمین پر اللہ کے گواہ ہو. یعنی تم لوگ جس کے بارے میں جیسی شہادت دیتے ہو وہ شہادت مانی جاتی ہے. تو خیر کو بیان کیا، جنت واجب ہو گئی. شر کا تذکرہ کیا، شر کو بیان کیا، جہنم واجب ہو گئی. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں کیا ہے، المؤمنون شہداء اللہ فی الارض، مومنین یہ زمین میں اللہ کے گواہ ہیں. تو روز قیامت بھی یہ امت بطور گواہ پیش کی جائے گی. اور اس امت کی گواہی صرف اور امتوں کے حق میں نہیں بلکہ ان کے انبیاء کے حق میں بھی مانی جائے گی. اب رہ گیا مسئلہ کہ ثنا کا استعمال شر کے لیے بھی ہوا ہے، تو کہا یہ مشاکرتاً ہوا ہے صرف، جو خیر کے لیے کہا گیا فاثنا علیہ خیرہ، تو یہاں بھی فاثنا علیہ شرہ کہا گیا. ورنہ حقیقت میں ثنا کیا ہے، یہ خیر کے لیے بولا جاتا ہے. بتائیں یہ کلمہ کی حدیث جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا، پوچھے گا تو نے کیا کیا، میں نے ایسا ایسا کیا. تو جہاں بھی یہ امت شہادت دے گی جس کے حق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منظور فرما لیتا ہے، کیونکہ یہ امت اللہ کی جانب سے یہ گواہ ہے. جب روز قیامت اور امتیں اپنے نبی کے خلاف بات کرنے لگیں گی اور انبیاء کہیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا ہے، تو وہاں بھی اس امت کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا. وعن عمر قال، اور حضرت عمر سے مروی فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما مسلم شہد لہ اربعۃ بخیر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے لیے 4 لوگ خیر کی شہادت دے دیں، ادخلہ اللہ الجنت، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. خیر کی شہادت دیں. قلنا وثلاثہ، ہم نے کہا اور 3 لوگ شہادت دیں تب؟ قال وثلاثہ، اور 3 لوگ شہادت دیں تب بھی اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. قلنا واثنان، ہم نے کہا اور 2 ہی شہادت دیں تب؟ قال واثنان، اور 2 ہی شہادت تب بھی. ثم لم نسألہ عن الواحدہ، راوی کہتے ہیں پھر ہم نے ایک کے بارے میں سوال نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا ہم نے ایک ہی گواہی دے تو کیا حکم ہوگا. تو 2 تک پوچھا تھا، وہ فرمایا کہ کافی ہے، 2 بھی گواہی دیں تو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا. تو وہی خیر کے بارے میں گواہی دیں. رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا. وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والوں کو برا نہ کہو. فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، کیونکہ وہ لوگ اس تک پہنچ گئے جو انہوں نے آگے بھیجا ہے. جو انہوں نے اچھا یا برا کیا ہے وہ تو وہاں پہنچ گئے، اب تم انہیں برا نہ کہو، اس لیے کہ تمہارے کہنے سے اب نہ ان کا کوئی فائدہ ہوگا نہ کوئی نقصان ہوگا. اس لیے تم برا نہ کہو، اپنی زبان کو آلودہ نہ کرو. جو انہوں نے کیا تھا وہاں پہنچ گئے. تم برا کہو گے، ہو سکتا ہے تمہاری یہ معلومات جو ہے غلط ہوں اس کے بارے میں، اس لیے کیا اس کا نقصان تو ہو سکتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا تم کو. رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا. وعن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے شہداء میں سے 2 مردوں کو ایک کپڑے میں جمع فرماتے تھے. یہاں ثوب سے مراد کیا؟ قبر، کپڑا نہیں.
اس لیے کہ شہداء کا حکم کیا ہے کہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں انہی میں دفن کیا جائے گا انہیں، تو کپڑے نکال کر کے ایک میں جمع نہیں کرتے تھے، بلکہ دونوں کی دو کے لیے ایک قبر تیار کی جاتی تھی۔ تو کپڑے کا کام کیا؟ چھپانا، قبر کا کام کیا؟ چھپانا، اس لیے قبر کو بھی ثوب کہہ دیا گیا۔ ثم یقول، پھر فرماتے ایہم اکثر اخذا للقرآن، کہ ان میں کون زیادہ قرآن کو حاصل کرنے والا ہے، یعنی کون زیادہ ہے قرآن کو حاصل کرنے کے اعتبار سے، یعنی کون بڑا عالم ہے، کون بڑا قاری ہے۔ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، تو جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا کہ یہ زیادہ قرآن کو یاد کرنے والا ہے، حاصل کرنے والا ہے، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، تو لحد میں اسے آگے رکھتے۔ وقال، اور فرمایا، انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، میں ان سب پر قیامت کے روز گواہ ہوں، ان سب کا مددگار ہوں۔ وامر بدفنہم بدمائہم ولم یصلی علیہم، اور حضور نے انہیں ان کے خون کے ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، ولم یغسلوا، اور انہیں غسل نہیں دیا گیا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کو ان کے کپڑوں میں دفن کر دیا جائے، شہداء کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اور شہداء کو غسل نہ دیا جائے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ انہی کے کپڑے میں دفن کر دیا جائے اور انہیں غسل نہ دیا جائے، یہ اس پر اتفاق ہے، اور نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اس پر اتفاق، اس میں اختلاف ہے۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یہ اور بات ہے، غسل نہیں دیا جائے گا اور کپڑے نہیں بدلے جائیں گے۔ اس تعلق سے مختلف اقوال ہیں اور مختلف احادیث ہیں۔ وعن جابر بن سمرہ قال، اور حضرت جابر ابن سمرہ سے مروی ہے، فرمایا اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفرس معرور فرکبہ حین انصرف من جنازت ابن الدحداح، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بغیر زین کے گھوڑا لایا گیا۔ معرور کا جس کی پشت کیا ننگی ہو، زین نہ لگائی گئی ہے اس پر، تو حضور کی خدمت میں ایک برہنہ پشت گھوڑا لایا گیا۔ فرکبہ، حضور اس پر سوار ہوئے جس وقت ابن دحداح کے جنازے سے واپس لوٹے۔ وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ، اور ہم حضور کے گرد پیدل چل رہے تھے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جنازے سے واپسی کے وقت آپ سوار ہو کر کے آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جانے کے موقع پر سواری پیش کی گئی تو آپ سوار نہیں ہوئے، اور یہ فرمایا کہ فرشتے پیادہ چل رہے ہیں تو میں سوار کیسے ہوں، اور واپسی میں آپ سوار ہو گئے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جانے میں بہر صورت آدمی پیدل جائے یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ بس یہ فصل مکمل ہوئی اور آج کا سبق بھی